حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے زمانے کے ایک شخص کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا۔ میت سے پوچھا گیا، کیا تو نے زندگی بھر کوئی نیک عمل بھی کیا تھا؟ اس نے کہا، مجھے تو اپنا کوئی نیک عمل نظر نہیں آتا۔ اسے کہا گیا، سوچ لے۔ چنانچہ اس نے سوچ کر کہا کہ مجھے اور تو کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی، البتہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور میں اپنی رقم کا مطالبہ کرتا۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اگر وہ شخص مالدار ہوتا تھا تو اسے مہلت دے دیا کرتا تھا، اور اگر وہ غریب ہوتا تھا تو اسے معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بندہ ہو کر معاف کرتا رہا تو میں رب ہو کر تجھے معاف کیوں نہ کر دوں؟ پھر اللہ نے اسے معافی دے کر جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بیمار تھا۔ جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو بہت سی لکڑیاں اکٹھی کر کے مجھے آگ میں جلا دینا۔ جب میری ہڈیاں بھی جل جائیں تو انہیں پیس لینا۔ پھر جس دن تیز ہوا چلے تو میرے جسم کی راکھ کو دریا میں بہا دینا۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کے ورثاء نے ایسا ہی کیا، لیکن رب العالمین نے اس کی راکھ کو جمع کر کے اسے انسان بنا کر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا، اللہ، میں نے یہ سب کچھ تیرے خوف سے کیا کہ کہیں میں تیرے غضب میں نہ آ جاؤں۔ فغفر اللہ لہ، اللہ پاک نے اسے معاف فرما دیا۔ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص کفن چوری کرتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل ناجائز کر رکھے تھے۔ ایک دن اسے اللہ کا خوف آیا تو وہ گھر سے نکلا اور راہب یعنی عیسائی عابد کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا، تو اتنا بڑا مجرم، تیرے لیے معافی کہاں؟ اس نے اسے بھی قتل کر ڈالا کہ معافی تو ہے نہیں تو پھر اسے قتل کر کے 100 قتل پورے نہ کر دوں؟ لیکن اس کے دل میں پھر خوف الہی آیا اور اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے توبہ کی کوئی صورت بتا دے؟ ایک شخص نے اسے کہا کہ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، ان میں جا کر عبادت گزاری کر اور معافی مانگ، تجھے اللہ کریم معاف فرما دیں گے۔ وہ اس بستی کی طرف چلا اور راستے میں اسے موت آ گئی۔ اس کے دل میں توبہ کا جو جذبہ تھا، اس کے تحت وہ اپنے سینے کے بل آگے کو گھسٹنے لگا۔ جب مر گیا تو اس کے پاس رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا۔ رحمت والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اس لیے اسے جنت میں لے جائیں گے، لیکن عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس کی پوری زندگی بدعملیوں سے بھری ہوئی ہے، اسے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ لیکن رب کریم اور رحیم نے گناہوں والی بستی کو حکم دیا کہ تو کچھ دور ہو جا، اور توبہ والی بستی سے فرمایا کہ تو قریب ہو جا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپو۔ جب فاصلے کی پیمائش کی گئی تو وہ توبہ والی بستی کے ایک بالشت بھر قریب تھا، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے۔